الحمدللہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم مسلمان قوم ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ ہم مسلمان قوم اس لیے ہیں کہ ہم کلمہ تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اس کلمے کی گواہی دینے والے ہیں۔ ہم پہلے کلمے کے پہلے جز کا اس اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ پیشانی، ہم مسلمانوں کا یہ سر اگر دنیا کے کسی در پر جھک سکتا ہے، کسی دربار میں جھک سکتا ہے، کسی کے آگے جھک سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا دربار ہے، اسی کا در ہے، اسی کا بارگاہ ہے، وہی جھک سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جھک سکتا۔ یہی پیغام ملتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اے میرے مولا صرف تیری ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین پیدا کیا، عرش و کرسی، چاند و سورج اور سارے جہان کی رانائی اور سارے جہان کی حسن و خوبصورتی اور جمال اگر کسی کے صدقے میں ملا ہے تو وہ کملی والے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے کلمے میں اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو نے پیدا کیا ہے اور تو ہی ہمارا مالک و مختار ہے۔ زندگی کا دینے والا تو ہی ہے، موت کا دینے والا تو ہی ہے، رزق کا دینے والا تو ہی ہے، خوشحالی کا دینے والا تو ہی، تنگ حالی کا دینے والا تو ہی۔ صحت اگر تندرستی ہم نے پائی ہے اے اللہ تیرا عطا کیا ہوا ہے، اگر بیماری کے اندر ہے تو اے اللہ تیرا عطا کیا ہوا ہے، اگر یہ حسن و جمال اور خوبصورتی ہے تو اللہ تیرا عطا کیا ہوا ہے، اگر یہ بدصورتی ہے تو اے اللہ یہ تیرا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ تیرا ہے اور تو نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو جب تک چاہتا ہے ہمیں جوان رکھتا ہے، تو جب تک چاہتا ہے ہمیں صحت و تندرستی دیتا ہے، تو جب تک چاہتا ہے ہمیں زندگی دیتا ہے، اور تو جب چاہ لیتا ہے ہمیں موت دے دیتا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان ہیں اور یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو میں آپ کو ذرا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے دماغوں کے اندر کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو کھنگالیے، ٹٹولیے، اس کے اندر تھوڑا سا آگے پیچھے کیجئے، سوچئے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اسلام کا اتہاس اور ہسٹری ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اسلام کی تاریخی اور شاعر والی چیزیں جس سے اسلام کا پہچان ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ ہندی کے 12 مہینوں کا نام ہمیں معلوم، ہمارے جوانوں کو معلوم، ہمارے بچوں کو معلوم، ہماری ماں بہنوں کو معلوم۔ اگر ان سے پوچھا جائے انگریزی مہینے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، فورن زبان سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کا آخری مہینہ کون سا ہے، نومبر اور دسمبر ہے، ضرور معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہماری تاریخ، ہمارا اتہاس، ہماری ہسٹری، ہمارا کلچر، ہمارا کیریکٹر اس بات سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں اسلامی تاریخ کا نام ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ محرم کے مہینے میں آخر کیا ہوا، سفر المظفر کا مہینہ کون سی تاریخ رکھتا ہے، ربیع الاول کے اندر کیا اتہاس رچا گیا، ربیع الاخر اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے، جمادی الاول کیا چیز ہے، جمادی الاخر کیا چیز ہے، رجب کا مہینے کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، شعبان میں اسلام کا کون سا تہوار آتا ہے، رمضان کے مہینے کا اللہ نے کیا اونچا مقام رکھا ہے، شوال کو اللہ نے عید کا مہینہ کیوں قرار دیا، ذی القعدہ کے مہینہ اپنے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کو حج کا مہینہ
کیوں قرار دیا گیا ہے؟ یہ 12 مہینے میں نے آپ کو بتایا، ذرا آپ بھی اپنے کانوں کو خوش کر لیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا مہینہ صفر المظفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی، پانچواں مہینہ جمادی الاول، چھٹا مہینہ جمادی ثانی، ساتواں مہینہ رجب المرجب، آٹھواں مہینہ شعبان المعظم، نواں مہینہ رمضان المبارک، 10واں مہینہ شوال المکرم، 11واں مہینہ ذی قعدہ ہے اور 12واں مہینہ ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بہرکیف میں بڑی لمبی گفتگو میں چلا گیا، میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اسی مبارک مہینے کے صحیح قول کے مطابق چاند کی تاریخ کا 9واں دن تھا، چاند کی تاریخ کا 9واں دن تھا، صبح کا وقت تھا، سہانی گھڑی تھی، ساری دنیا کے اندر ظلم و اندھیرا کا گھٹا ٹوپ تاریکی چھایا ہوا تھا، پوری دنیا ظلم و ستم کی چکی میں پسی جا رہی تھی، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا، انسانیت کو ذبح کرنے پر تلا ہوا تھا۔ حالات یہ بن چکے تھے کہ شراب خوری، بے حیائی، زناکاری، نشہ خوری، ساری برائیاں انسانیت کے اندر جڑوں تک مضبوط ہو چکا تھا۔ حالات یہ بن چکا تھا کہ سماج اور قوم کے اندر عورت کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا جاتا تھا، عورتوں کی قوم و سماج میں کوئی عزت نہیں بچی تھی۔ حالات یہ تھے کہ اگر عورتوں کے ناپاکی کے دن آ جاتے تھے تو گاؤں سماج اور معاشرے سے نکال کر عورتوں کو باہر کر دیا جاتا تھا۔ حالات تو اس وقت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئے کہ جب لوگ اپنے لخت جگر، جو اپنی زندگی کا ایک حصہ، اپنے نور نظر، اپنی بیٹی جس کو رحمت شریعت نے قرار دیا ہے، اگر کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو لیتی تھی، بیٹی جنم لے لیتی تھی، تو اس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اس کے زندہ ہونے کی حالت میں قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اتنا خطرناک وہ دور تھا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی محمد، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، بے حیائی اور بدکاری کے کام ہو رہے ہیں، اے محمد الرسول اللہ، ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر سارے سنسار کے لیے بھیج دیا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ یا تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ اسلام کی تاریخ اسلامی مہینے کے اعتبار سے تیسرا مہینہ، اس کی 9 تاریخ میں نے ایک بتایا صحیح قول کے مطابق، اور دوسرا قول جو کمزور درجے کی ہے، جس کو لوگوں نے پکڑ کے رکھا ہے کہ میرے نبی کی تاریخ پیدائش علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ 12 تاریخ ہے۔ میں آپ کے دماغ کو صاف کرنے آیا ہوں، 12 تاریخ یہ ایک آدھ روایت ہے، ورنہ صحیح روایت 9 ربیع الاول کی ہے۔ لیکن اگلی بات آپ کو ذرا اور چونکا دے گا، وہ یہ کہ ہمارے پیارے آقا شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات، آپ کے انتقال کی تاریخ، آپ کے وفات پانے کی تاریخ، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کی تاریخ، بالاتفاق سارے علماء، سارے تاریخ نگار، سارے رائٹر، سارے مورخین کے متفقہ قول کے مطابق وہ 12 تاریخ ہے، یعنی 9 تاریخ کو میرے آقا پیدا ہوئے، اور اسی مہینے کے ربیع الاول مہینے کے 12 تاریخ کو پیارے آقا اس دنیا کے سے 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر بقا کی دنیا اپنے رب سے ملنے کے لیے، اپنے رب سے ملنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے شروع میں کہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو ہم سب کی ماں ہے، ساری امت کی ماں ہے، دنیا کی انمول خاتون ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ خود روایت کرتی ہیں، حدیث قدسی ہے، لولاکا لما خلقت الافلاق، اے میرے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے سرکار، اے کملی والے آقا، اے مدینے میں آرام فرما
فرمانے والے آقا اگر آپ کو مجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو سارے سنسار کو پیدا نہیں کرتا۔ کیا پیار دیا اللہ نے۔ اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے آقا بچپن میں یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم اور آپ جانتے ہیں میرے آقا پیدا ہوئے تھے اس سے قبل آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ امی جان نے آپ کی پرورش کی، آپ کے دادا عبد المطلب تھے، آپ کے چچا ابو طالب تھے، آپ کے ابا حضرت عبداللہ تھے، آپ کی والدہ حضرت آمنہ تھی۔ یہ دو پانچ چیزیں ہم مسلمانوں میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایسا اتحاد کہ ہر مسلمان کے گھٹی میں پرویا ہوا ہونا چاہیے اور دل سے محبت ہو اس نام پر کہ جس نام کے صدقے الحمدللہ رنگ پورا بستی کے، بہار صوبے کے رنگ پورا بستی کے عیدگاہ محلے کے اس مقام پر ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی کملی والے آقا کہ ان محنتوں کا، ان کی قربانیوں کا بہرکیف اللہ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا میرے آقا یتیم پیدا ہوئے تھے۔ یہاں سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بچہ اگر یتیم ہو، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ماں کا انتقال، جس کی ماں کا انتقال، جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پکا ہے نا؟ ہستے کا ہے گو بھائی۔ چلے اتفاق آپ ہی لوگ دو پارٹی بنا لیجئے، ایک بی جے پی ایک کانگریس۔ جس کا باپ کا انتقال ہو وہ یتیم، کہ جس کی ماں کا انتقال ہو وہ یتیم۔ دیکھیں ادھر بی جے پی والے بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ جس کے باپ کا انتقال ہو شریعت میں اصل یتیم وہی ہے، ماں کا انتقال ہو شریعت میں اس کو یتیم نہیں قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بچہ یتیم نہیں ہے تو اس پر ظلم کیا جائے۔ میں آپ کو بس یہ آخری پیغام، وقت آپ لوگوں کو آرام بھی کرنا ہے، صبح فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، بچوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ اولاد، یہ مال، ذرا بہت 2-4 منٹ کی بات، مال، اولاد، گھر مکان، بیوی، بال بچہ، اس کو اللہ نے دنیا کی زینت قرار دیا۔ قرآن کے 3 سپارے میں بھی اس کا پورا ذکر ہے۔ سنیے گا، یہ دنیا کی نعمت ہے، مال، اولاد، گھر مکان، بیوی، بال بچہ، اللہ نے دنیا میں نعمت دیا ہے۔ لیکن قرآن ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم، بولیے نا، فتنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے مسلمانوں، یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بڑی عجیب بات، ایک طرف نعمت قرار دیا اور دوسری طرف فتنہ اور آزمائش۔ فتنہ کہتے ہیں امتحان اور آزمائش کی چیز۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، مطلب اور مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ مال، یہ اولاد، یہ گھر، یہ بیوی، یہ بال بچے، اگر اس کا صحیح خیال رکھا گیا، صحیح استعمال کیا گیا، صحیح پرورش کی گئی، صحیح دیکھ بھال کیا گیا، صحیح تعلیم دیا گیا، ادب سکھایا گیا، پیار محبت کے ساتھ نمک روٹی چٹنی بھری زندگی کے اندر بھی اگر پیار محبت سے ماحول کو بنایا گیا تو یہی چیز ہمارے لیے نعمت اور انعام ہو جاتا ہے، یہی چیز ہمارے لیے فخر کی چیز ہو جاتی ہے، یہی چیز اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یاد رکھیے گا ہم نے مال کا مس یوز کیا، اولاد کا غلط استعمال کیا، اس کو یوں ہی جس طریقے سے جانور، گائے، بیل، بھینس کو ہم کھوٹے سے باندھ کر اور چھوڑ دیتے ہیں جنگلوں میں جا کر جہاں چاہے جیسے چاہے، اگر اس طریقے سے اپنے مال کا بھی استعمال کیا، اپنے آل و اولاد اور بیوی کا بھی استعمال کیا، تو خدا کی قسم یہی مال، یہی اولاد ہماری زندگی کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ سبق لے کے جائیے یہاں سے، اللہ کے واسطے 2 روپے کم کمائیے۔ سب سے پہلی چیز
جو آپ کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، سب کے ساتھ برابری اور انصاف کا معاملہ کریے، ان کے اچھے کپڑوں کا انتظام کریے، آپ آدھے پیٹ کھائیے، آدھی روٹی کھائیے، ان کے صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے۔ آج معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بگاڑ کا، کسی نہ کسی حادثے کا، کسی نہ کسی ایسے واقعے کا رونما واقعہ ایسا پیش آتا ہے کہ جس سے دل جھنجھور جاتا ہے، عقلیں حیران و ششدر ہو جاتی ہے۔ یہی بستی کئی ایسے حادثے چھوٹے اور معصوم بچوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہوا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا یہ حادثہ ہوتا ہے چلا جاتا ہے، کیا کبھی ہم نے سبق لیا؟ آخر ہمارے یہ معصوم بچے ہماری قوم کی امانت ہے، ہمارے گھر کی امانت ہے، ہماری سماج کی امانت ہے، تو اس کی تعلیم اچھی ہو، اس کی تربیت اچھا ہو، اس کا اخلاق و کردار اچھا ہو۔ دنیا کی ساری قومیں مان چکی ہیں، سدھر چکی ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم، ایجوکیشن، شکشا، ودیا کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے سے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ افسوس ہے ہماری قوم کے اوپر کہ آج بھی وہی مال، وہی بھینس، وہی گورو، وہی خچر، وہی گھوڑا، وہی گدھا، اسی کے پیچھے چڑھ کر ہمارے معصوموں کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ نہ ان کو اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے رسول کا پتہ، نہ اس کو ماں کا پتہ۔ ماں نے ایک بار ڈانٹ دیا، بیٹی ماں کے سر ہو جاتا ہے، باپ نے جوان بیٹے کو ڈانٹ دیا، بیٹا باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ کبھی سوچا غور کیا آخر ایسی نوبت کیوں آتی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے ہوش کا ناخن لو، اپنے عقل و دماغ کو درست کرو، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تہذیب، اچھا اخلاق و کردار، اچھا ادب، اگر اس کے لیے آپ کو مزدوری کرنا پڑے کیجئے، کدال چلانا پڑے کیجئے۔ میں نے ایک کمہار بولتے ہیں نا، یہ جو بڑھی لکڑی کا کام کرنے والا ہمارے مدرسے کے اندر کام کرنے کے لیے آیا۔ میں نے پوچھا صاحب آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ کی کھیتی باڑی؟ بولا کچھ نہیں ہے، بس اسی سے اپنے گھر کا پالن پوشن کا کام چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کتنے بچے؟ بولا 2 بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں، 2 بچے ہمارے پورنیہ میں رہتے ہیں اور وہیں رہ کر پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے خرچے کا انتظام؟ بولا اسی مزدوری سے کرتا ہوں۔ اس کا وہ جواب نہیں تھا، بلکہ مجھ جیسے لوگوں کے منہ پر اور ہماری قوم کے منہ پر تماچا تھا کہ دنیا کی دیگر قومیں اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر رہے ہیں۔ ان کا جواب تھا ہم تکلیف برداشت کر لیں گے، ہم آج مجبوری میں ہم گزر بسر کر لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارا بیٹا ہمارا بیٹی اگر پڑھ کر کامیاب ہو گئے تو آج میں 300 روپے کی مزدوری کر رہا ہوں، ہمارا بیٹا 30,000 روپے مہینہ کمائے گا اور ہماری زندگی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے ہی صحیح، آخر اس کی سوچ تو دیکھیے، لیکن کہ ہماری قوم کا سب سے پہلا سبق یہی تعلیم اور ایجوکیشن تھا، لیکن آج ہماری پوری قوم ایسی سو گئی۔ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب آج کل پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں، میں کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ جو بولتے ہیں کہ پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ کی مسجد پہنچیے، 10 لوگوں کو بٹھائیے، سورہ فاتحہ سے لے کر اس کی نماز سنیے، اتحیات و درود سنیے، کہاں ہیں پڑھے لکھے؟ سماج کے اندر میں اگر 2-4 حافظ بن گئے، 2-4 عالم بن گئے، نہیں، مسلم قوم کے لیے پیغام ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر آدمی، ہر شخص، ہر فرد اگر مسلمان قوم ہے تو اس کو علم کا حاصل کرنا فرض، علم چاہے دین کا ہو، علم چاہے دنیا کا ہو، علم چاہے مدرسے کا ہو، علم چاہے کالج و اسکول کا ہو، علم چاہے بچوں کا ہو، علم چاہے بچیوں کا ہو، علم چاہے مردوں کا ہو، علم چاہے مردیوں کا ہو، مردوں اور عورتوں کا ہو، اس سب کے لیے ضروری ہے کہ اتنا علم سیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پہچان کر سکے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈھال لے۔ جائیے آج یہاں سے اٹھ کر، لیکن دل میں قسم اور ارادہ لے کر جائیے کہ ہم جیسا کہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اس تمنا اور جذبے کے ساتھ آپ قربانیاں دیجئے، محنت کریے، معاشرہ بنائیے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کیجئے۔ یاد رکھیے گا موت
آنا ہے، اٹل حقیقت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدانوں نے، سارے ڈاکٹروں نے، سارے بڑے بڑے ماہرین لوگوں نے سب کچھ کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے امین بھائی بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ بڑے بڑے سورما لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہیں، ذرا کسی سے پوچھئے گا کہ ذرا اس کا بھی کوئی علاج ڈھونڈا ہے کہ میری وہ موت 70 سال میں آنے والی ہے، 30 سال اس میں ذرا بڑھا دیا جائے۔ خدا کی قسم یہ کیا ہے؟ پیرس، فرانس، امریکہ، چین اور جاپان دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جس کا لوگ سمپل اور ایگزامپل میں نام پیش کرتے ہیں، ذرا وہاں کے سائنسدانوں سے بھی آج پوچھیں گے تو بھی بتائیں گے کہ ہم نے دنیا کے ہر مرض کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، لیکن موت کا کوئی علاج۔ پھر کاہے سو رہے ہیں؟ کیوں نہیں مسجد جا رہے ہیں؟ آج رات گھر میں آپ کا بستر لگا ہے، اگر کھانا آپ نے کھا لیا ہے تو یہاں سے جا کر سو جائیں گے، اگر نہیں کھایا تو کھا کر سو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری آج کی رات آخری رات ہو سکتا ہے نا؟ پچھلے شب برات میں جن لوگوں کا پتا کٹا تھا اس میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے نا؟ کیسے رات میں نیند آئے گی؟ ہم نے اللہ کو اللہ نہیں کہا، ان کو سجدہ نہیں کیا، ان کو نبی نہیں، اللہ کے نبی کو محبت کی نگاہ سے اس پر درود نہیں پڑھا، اور آج ہماری رات میں اگر آنکھیں بند ہو جائیں گی، ذرا بتائیے کل جب قبر میں ہم کو پہنچایا جائے گا ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچئے ذرا، اللہ نے سینے میں دل دیا ہے، سر میں دماغ دیا ہے، اسی رب کا دیا ہوا تو کھاتے ہیں، بولتے ہیں بڑے مزے سے، ارے صاحب اتنا شاندار مکان اللہ ہی کا دیا ہوا، یہ زمین و جائیداد کس کا دیا ہوا، یہ روزی روٹی کس کا دیا ہوا، یہ دودھ کا گلاس کس کا دیا ہوا، یہ ٹھنڈا پانی کا گلاس کس کا دیا ہوا؟ کھاتے اس رب کا ہے، اس رب کو ایک سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ ارے ذرا خیر سے سبق لو کہ اگر وہ گھر سے نکلتا ہے تو ایک دیوار اور ٹٹی پر لگا ہوا، پردے پر لگا ہوا ایک فوٹو ہوتا ہے، اس پر 2 اگربتی لگا کر اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں تو مہینوں گزر جاتا ہے کہ کبھی سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جبکہ دیا ہوا اسی کا کھاتے ہیں۔ اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے بولوں، معاف کریے گا ہمارے علماء کا وقت میں ضائع کر رہا ہوں، میں اپنی عورتوں کے لیے، اپنی ماں بہنیں جو مجھے محبت ہے جن سے، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ مرد حضرات غنیمت ہے کہ ہفتے میں 1 دن کہاں پہنچتے ہیں، کم سے کم جمعہ کے دن اٹھک بیٹھک تو کریے لیتے، ورزش ہفتہ میں 1 دن، بھلے تحیات درود الحمدللہ یاد نہ ہو لیکن صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی شان کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے گھر کی مستورات پر، آپ سارے نمازی لوگوں سے بھی کہا جا رہا، اپنے گھروں کی خبر لیجئے کہ مہینوں، سال کا وقت ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا نکل جاتا ہے، کبھی ان کو سجدے کی توفیق۔ ذرا سوچئے، غور کریے۔ اس لیے میری ماں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو بدلیے، اپنے گھر پر آپ دھیان دیجئے، اپنے شوہروں کو آپ ایسی 5 وقتہ نمازی بنیے کہ اپنے شوہروں کو مسجد بھیجئے، اپنے بچوں کو صبح تیار کر کے مدرسہ اسکول جہاں بھیج سکتی ہے وہاں بھیجئے، صاف ستھرا رکھیے، آپ بچوں سے محبت کریے، بچوں کو ماں کا مقام بتائیے، بچوں کو باپ کا مقام بتائیے، تاکہ یہ بچہ یا بچی جب بڑی اور بڑا ہو جائے تو آپ کو آنکھیں نہ دکھائے بلکہ اپنے سینے میں، اور سینے میں جو دل ہے وہاں ان کی محبت آپ کے دل میں